خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ قرآن کے خصوصیات، قرآن کے اوصاف، ٹھیک اس سے پہلے بھی اس عنوان کا ایک درس گزرا ہے، جس درس میں قرآن کے بعض خصوصیات، بعض اوصاف کو بیان کیا گیا۔ ٹھیک ایک مرتبہ پھر وہی عنوان، ٹھیک ہے، آج کے نئے درس میں گزشتہ درس کی طرح اس درس میں بھی قرآن کے کچھ اوصاف و خصوصیات بیان کریں گے۔ پہلی خصوصیت، پہلا وصف قرآن کا برہان ہے۔ برہان قرآن مجید کو کہا گیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں بالتحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہان آیا۔ تو قرآن کو برہان کہا گیا ہے۔ برہان کسے کہتے ہیں؟ برہان اس قوی اور مستحکم دلیل کو کہا جاتا ہے کہ جس دلیل میں کسی طریقے کی کوئی لچک نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، جس دلیل کا انکار نہ کیا جا سکے۔ مستحکم اور مضبوط دلیل کو جو ہر طرح کی غلطی سے دور ہو، اسے کہا جاتا ہے برہان۔ چونکہ قرآن مجید خدا کی سب سے مستحکم اور قوی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن کی باتوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، قرآن کی باتوں کو غلط نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ قرآن ایسی دلیل ہے کہ جس دلیل میں کوئی سستی نہیں ہے، جس دلیل میں کسی طریقے کی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، جس دلیل کو کسی بھی طریقے سے رد نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے قرآن کو برہان کہا گیا ہے۔ ایسا کہتے ہیں کہ برہان اس لفظ سے مراد وہ قوی دلیل ہے، وہ مستحکم دلیل ہے جس میں کسی غلطی کا امکان نہ ہو۔ قرآن چونکہ ہر طرح کی غلطی، ہر طریقے کے اشتباہ سے محفوظ ہے، اور قرآن مشیت کی، خدا کی قوی دلیل ہے، اس لیے قرآن کو برہان کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک قرآن میں کوئی کسی طریقے کا شبہہ نہیں ڈال سکا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد قرآن مجید کی آیات پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، جو شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں، ان اعتراضات اور ان شبہات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن قابل اعتراض یا قابل شبہ ہے، نہ، چونکہ جن لوگوں نے شبہات ظاہر کیے، اعتراضات کیے ہیں، انہوں نے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے۔ نا سمجھی کی بنیاد پر بے بنیاد شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے غلط اعتراضات کیے جا رہے ہیں، وَإِلَّا ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کوئی دلیل نہیں دے سکتے۔ اگر ان کے اعتراضات صحیح ہیں تو قرآنی دلیلوں کے مقابلے میں وہ اپنی دلیلیں پیش کریں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرصورت تو قرآن مجید کو برہان کہا گیا۔ برہان کا مطلب ہوتا ہے ایسی قوی اور مستحکم دلیل کہ جس میں کسی طرح کی کسی غلطی کا امکان نہ ہو۔
نمبر 2 شفا، قرآن مجید کو شفا کہا گیا ہے۔ واقعاً اللہ کی یہ کتاب ہر طریقے کے امراض ظاہری اور باطنی کے لیے دوا اور شفا ہے۔ انسان کی ظاہری بیماریوں کو بھی شفا دیتا ہے، انسان کی روحانی، معنوی اور باطنی بیماریوں کو بھی قرآن شفا دیتا ہے۔ قرآن شفا ہے واقعاً، اسی لیے ہر آیت کی بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی اس عنوان کی کہ آیات کے اثرات، آیات کے فوائد، سمجھ رہے ہیں؟ کون سی آیت کس درد کی دوا ہے، کس آیت سے کون سے مرض کو دور کیا جا سکتا ہے، کس بیماری کو شفا مل سکتی ہے، اس پر مستقل کتابیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج آیات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ ظاہر کسی کو بخار آ گیا، بخار دور کرنے کے لیے قرآن میں آیت موجود ہے۔ کسی کو جیسے مثلا یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم، کسی کو گھٹنے میں، کمر میں، جوڑوں میں درد رہتا ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ مثلا سورہ فتح کی 8 نمبر کی آیت 1 سے لے کر کے 8 تک کی تلاوت کرے۔ بہت ساری مثلا اس طریقے سے فہرستوار مفصل کتابیں مل جائیں گی آپ کو اس کے اوپر۔ تو اس میں کوئی تردید نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب شفا ہے، نہ صرف باطنی اور روحانی بیماریوں کے لیے بلکہ ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اگرچہ انہوں نے زیادہ توجہ دی ہے روحانی اور باطنی بیماریوں کے لیے، میں نے اضافہ کیا کہ قرآن صرف روحانی اور معنوی بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے بلکہ ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ تو قرآن کو شفا کہا گیا، شفا اس لیے کہا گیا کہ یہ کتاب انسان کو باطنی، معنوی اور روحانی بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ غلط عقائد بیماری ہیں، باطل عقائد جیسے کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ان چیزوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے کیا ہے شفا دیا جا سکتا ہے، ان بیماریوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کفر، شرک اور نفاق کا علاج کرتا ہے۔ اخلاق سے متعلق بہت ساری اخلاقی باتیں، اخلاقی امراض، اخلاقی بیماریاں، اخلاقی کمیاں جو انسانوں میں پائی جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ کتاب شفا ہے۔ جیسے حسد ہے، غرور ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، اس طریقے کی بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتی ہے یہ کتاب۔ اور یہ لوگ کہ جو اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہے، یہ معاشرے کی نفسیاتی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ معاشرے اور سماج کے میں جو آپسی دوستی، آپسی معاشرت، میل جول، آپسی میل ملاپ ہے، اس کے لیے یہ لوگ خطرہ ہے۔ یہ اپنی اخلاقی بیماریوں کے ذریعے سے جیسے خود بیمار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سماج اور معاشرے کو بھی بیماریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن کے معاشی احکام بے انصافی اور بے عدالتی کو انسانی سماج سے دور کر، اسی طریقے سے نا انصافی اور بے عدالتی یہ بھی ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری سماج اور معاشرے کو کیا ہے معاشی احکام سے دور کرتے ہیں۔ سماج اور معاشرے میں ظلم و تشدد بڑھتا ہے، حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ قرآن اس بیماری کا علاج ہے، قرآن اس مرض سے بھی انسان کو شفا دیتا ہے۔
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ ظاہر ہے صرف وہ لوگ اس شفا بخش نسخے سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں جو کتاب خدا کی حقانیت پر کامل ایمان رکھتے ہوں۔ اب ایک اہم چیز یہ ہے کہ قرآن تمام نفسانی، اخلاقی، روحانی، معنوی بیماریوں اور امراض کے لیے جب شفا ہے تو پھر تمام ایسے بیمار افراد کہ جو روحانی اور نفسانی اور اخلاقی بیماری رکھتے ہیں، جب وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کتاب کی تلاوت سے انہیں شفا کیوں نہیں ملتی؟ کہہ رہے کہ قرآن سے شفا پانے کی ایک شرط ہے۔ قرآن سے شفا پانے کی شرط قرآن کی حقانیت پر ایمان کامل ہے، ایمان کامل ہے۔ اور ایمان کامل اسے کہا جاتا ہے جو آیات الہی پر عمل کرتا ہو۔ جب عمل کرو گے تب یہ شفا ملے گی۔ جو قرآن پر مومن کامل ہے، جو قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہے، قرآن پر ایمان کامل رکھتا ہے، وہ قرآن کی آیات کی صرف تلاوت نہیں کرتا ہے بلکہ قرآن کے دستورات پر عمل کرتا ہے۔ جیسے کہا جائے کہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کو یا لکھے ہوئے نسخے کو پڑھنے سے کالی بیماری دور نہیں ہوتی ہے بلکہ نسخے پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہم جب ڈاکٹر کے پاس کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی درد ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنا درد بیان کرتے ہیں، اپنی بیماری بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر اس بیماری کو دور کرنے کے لیے نسخہ لکھتا ہے، پرہیز بتائے گا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور کچھ دستور دیتا ہے عمل کے لیے، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ ٹیبلٹ ہے، یہ کیپسول ہے، اس کو اس وقت اتنی مقدار میں لینا ہے، یہ تمام چیزیں۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس سے نسخہ لے کر کے چلے آئے اور گھر میں آ کر کے 3 ٹائم ڈاکٹر کے دیے ہوئے نسخے کو خالی پڑھیں، نسخے میں جو باتیں لکھی ہیں اس پر عمل نہ کرے تو کیا خالی نسخہ پڑھنے سے بیماری دور ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ بیماری دور کرنے کے لیے نسخے پر عمل کرنا ضروری ہے، بس یہی شرط ہے قرآن کی شفا کے لیے۔ اگر کوئی مریض یہ چاہتا ہے، اگر کوئی روحانی مریض، معنوی بیماری میں گرفتار انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ قرآن اسے شفا دے تو قرآن کی حقانیت پر ایمان کامل رکھتے ہوئے آیات پر عمل کرے، صرف پڑھے نہیں۔ اسی کو قرآن نے بھی بیان کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا شفا اور رحمت بنا کر کے، کن کے لیے؟ صاحبان ایمان کے لیے، جو مومن کامل ہیں، جو قرآن کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں۔ ایمان کامل کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو یہ شفا بخش ہوگی، یہ رحمت الہی کا سبب بنے گی۔ لیکن جب ایمان کامل نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے رحمت کے دائرے میں کیسے آ سکتا ہے، اسے شفا کیسے مل سکتی ہے۔ ایک صفت اور ہے قرآن کی کہ یہ کتاب کیا ہے؟ راہ اقوم، صراط اقوم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہ قرآن ہادی ہے جو مضبوط ترین اور محکم ترین راستے کی طرف ہدایت کرنے والی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے
اس راہ کی طرف کہ جو سب سے مستحکم اور مضبوط ہے، صراط مستقیم۔ یعنی قرآن کے دستورات، قرآن کے احکام ایسے ہیں کہ جو انسان کی سعادت، اس کی خوشبختی اور اس کی نجات کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ ہاں، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی ایک صفت، ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو مستحکم ترین راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اگر انسان اس کی ہدایت کا پابند ہو جائے، اس کی ہدایت پر گامزن ہو جائے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر اگر انسان لگ جائے تو یہ اس کے لیے نجات کا، سعادت کا ضامن ہے۔ انسان کی نظام زندگی سنور جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی خوشبختی اور دونوں جہان کی سرافرازی اسے نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور بھی صفات ہیں جو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے کل انشاءاللہ، ٹھیک۔